العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. آئیے سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، مگر جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آئیے محبت سے مل کر ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے اور ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں مختصر سے وقت کے لیے حاضر آیا، طبیعت بھی میری صحیح نہیں ہے، بس کچھ باتیں عرض کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا. کہنے والے نے کہا ہے تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. اور دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، یعنی جس وقت کفر کی آندھیاں چل رہی تھیں، بد مذہبیت کی ہوائیں چل رہی تھیں، دین لوٹا جا رہا تھا، ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، سارے لوگ پریشان تھے، نئے نئے فتنے جنم لے رہے تھے، نئے نئے حوادثات پیدا ہو رہے تھے. آج سنتے ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں. تو اس زمانے میں کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نبی معاذ اللہ ہماری طرح ایک بشر ہے. کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ. کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا. اس کا مطلب میں سمجھا دوں، یعنی آپ کے 4 لڑکے ہوں اور پوچھا جائے سب سے چھوٹا کون ہے تو مان لیجئے سب سے چھوٹا لڑکا خالد ہے، چوتھا لڑکا خالد ہے. تو آپ سے پوچھے سب سے چھوٹا کون ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ خالد ہے. سب سے آخر میں کون ہے؟ خالد ہے. لیکن اگر خالد کے بعد بھی کوئی عابد آ جائے، دنیا میں تشریف لے آئے، ایک لڑکا اور پیدا ہو جائے تو کیا آپ چوتھا والا آخر رہے گا یا 5واں والا آخر ہو جائے گا؟ 5واں والا آخر ہو جائے گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، اور نبی پاک نے بھی ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو جب نبی نے فرما دیا تو اس پہ یہ کہنا کہ نہیں نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے، ارے جب نبی نے کہہ دیا تو گنجائش کہاں رہ گئی؟ اب امکان کہاں رہ گیا؟ اب کوئی شبہ کی گنجائش نہیں رہ گئی، کیونکہ نبی وہ تو ہوتا ہے جو رب بلوانا چاہتا ہے. لیکن یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہم نبی نہیں بھیجیں گے، لیکن شیطان نے تھوڑی کہا تھا کہ ہم جھوٹے نبی نہیں بنائیں گے. اس لیے نبی کے بعد جھوٹے نبی آتے رہے، نبی کے بعد کذاب نبی آتے رہے. رحمان کے نہ صحیح وہ شیطان کے بنائے نبی تھے. تو ایسے دور میں
جب یہ کہا جا رہا تھا کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو نبوت میں آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہ پڑے گا، اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور بد مذہبیت کو وہ تو جواب دیا، اور اس طرح جواب دیا کہ آج پورے ہندوستان میں گھوم لیں، بڑے بڑے اجتماعات میں چلے جائیں، بڑے بڑے ان کے مرکز میں چلے جائیں، اور حد تو یہ کہ دیوبند بھی چلے جائیں، آج وہاں بھی یہ ہمت نہیں کوئی یہ کہہ دے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے۔ یہ ہے کلکے رضا کی مار، یہ ہے خنجر رضا کی مار۔ لوگ کہتے ہیں بریلی سے کیا ہوا، آج بھی دیوبندی پنپ رہے ہیں، دیوبندی ہے لیکن ان کی زبان میں طاقت نہیں رہ گئی ہے، بد مذہب ہیں لیکن ان کے دلوں میں یہ حوصلہ نہیں رہ گیا کہ اب اپنے اجتماع میں کہہ دیں کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ اور میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کے شاعر کہہ رہا ہے، دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا۔ پھر میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اعلیٰ حضرت کی زندگی سے کچھ واقعات سنتے ہیں اور اپنے لیے عبرت پکڑتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط فکر والے تھے، بہت ٹھوس عقیدہ تھا آپ کا، بہت پکا، ہماری طرح نہیں تھا، ہماری طرح نہیں تھا کہ بلی آگے سے گزر جائے تو راستہ فیل ہو گیا۔ آج گھر گھر میں بدشگونی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کالی بکری نہیں سوٹ کرتی، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، طرح طرح کی توہمات، طرح طرح کی خرافات آج ہمارے درمیان جنم لے چکے ہیں۔ ہمارا کوئی مضبوط رائے ہے ہی نہیں، کوئی ٹھوس عقیدہ ہے ہی نہیں، صبح کچھ کہتے ہیں شام میں کچھ کہنے لگ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مضبوط عقیدہ دیکھیں، ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک فقیر آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے 10 روپے دے دیجئے ورنہ یہ میں مکان پلٹ دوں گا، آپ کی یہ عمارت میں پلٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھو 10 روپے لینا ہے لے لو، لیکن یہ غیر شرعی بات نہ کرو، حدود شرع سے باہر جا کر تم یہ کلام نہ کرو، یہ بلڈنگ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اگر نہیں دیں گے تو میں پلٹ دوں گا۔ آپ نے فرمایا جا میں نہیں دیتا۔ اتفاق ایسا تھا کہ دوسری منزل پہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان ابھی چھوٹی سی عمر میں ہے، چار دیواری پہ ٹہل رہے تھے، اچانک پاؤں پھسلا زمین پہ آ گئے۔ اب اعلیٰ حضرت کی ماں نے کہا اے احمد رضا، میں نے تجھ سے کہا نا کہ فقیروں سے نہ جا کر 10 روپے مانگ رہا تھا دے دیتے، دیکھو بچہ گر گیا، زخمی ہو گیا۔ قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے جواب پر، ہمارا جیسا انسان ہوتا تو کہتا ہاں یار واقعی ہم نے فقیر کی بات نہیں مانی، ہمارا کام بگڑ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا والدہ محترمہ سنو، نبی کی شریعت کی خاطر ایک مصطفیٰ رضا نہیں، ہزاروں مصطفیٰ رضا ہو تو قربان کرتا چلا جاؤں گا، ہزاروں مصطفیٰ رضا ہو تو قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ کتنا کہنا تھا، وہ مصطفیٰ رضا جو گرے تھے دوڑتے ہوئے آئے، کہا بابا جان چوٹ تو دور کی بات ہے، کپڑے میں غرض و غبار بھی نہیں لگا۔ احمد میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے آزما رہا تھا کہ احمد رضا تو کتنا پکا ہے، وہ چیک کر رہا تھا، اور اعلیٰ احمد رضا نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا اے مولا مجھے تیرے فرمان پر یقین ہے، تیری شریعت پہ مجھے یقین ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا ہے فقیر ادھر آ، اور جوتا رکھا پلٹ دیا، کہا تو کہہ رہا تھا بلڈنگ پلٹ دیں گے، تیرے اندر اگر ہمت اور طاقت ہے تو میرا جوتا پلٹ دے، میرا جوتا سیدھا کر دے۔ تو میرے دوستو، جو روٹی کے لیے محتاج ہو، جو پیٹ بھرنے کا محتاج ہو، وہ بلڈنگ کیسے پلٹ دے گا؟ آج ہماری عقلیں بند ہو چکی ہیں، آج ہمارا دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہے۔
آج ہم دیکھا کہ بڑے بڑے بال ہیں، لمبی لمبی ٹوپی ہے اور تسبیح لمبی ہے، تو پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ یاد رکھنا، شریعت کے خلاف جا کر کے اگر کوئی آسمان پہ بھی اڑتا نظر آئے تب بھی وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے خلاف جا کر کے سمندر میں تیرتا ہوا نظر آئے تب بھی وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں اپنے بزرگوں کا ایک واقعہ بتا دوں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے سنا کہ فلاں مسجد میں ایک ولی رہتے ہیں، آپ ان سے ملاقات کے ارادے سے چل پڑے۔ جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کیا دیکھا؟ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، پیر پھیلا کر کے لیٹے ہیں، اور ان کے پسینہ پیشانے سے ٹپک کر کے مسجد کے فرش پہ جا رہا ہے۔ آپ الٹے قدم واپس ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا حضور اتنا لمبا سفر کر کے آئے، ولی لیٹا ہوا ہے، آپ ملاقات نہیں کر رہے؟ کہا جسے خدا کے گھر کا عادت نہیں پتا ہے، قسم خدا کی وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں اپنے بزرگوں کی مشن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بہت دور جا چکے ہیں، آج ہم بہت دور بڑھ چکے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سفر حج سے واپس آ رہے تھے اور ناؤ بھنور میں آ گئی، کشتی سمندر کے دریانے میں پھنس گئی۔ پائلٹ نے اعلان کر دیا کہ اپنی اپنی کفن کی تیاری کر لو، جس کو جو پڑھنا ہے اپنے مذہب کے لحاظ سے پڑھ لے۔ جہاز ڈوب رہا ہے، کشتی ختم ہونے والی ہے، سارے لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، لیکن اعلیٰ حضرت بڑے سکون سے بیٹھے اپنا وظیفہ کر رہے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ پہنچتی ہے اور کہتی بیٹا سارے کشتی والے پریشان ہو گئے، سارے جہاز والے گھبرا گئے، لیکن آپ ہو کہ میرے اطمینان سے بیٹھے ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے والدہ محترمہ، میرے نبی نے فرمایا جو سفر کے وقت دعا پڑھ لے گا وہ ڈوبنے سے، جلنے سے، تمام ہلاکتوں سے محفوظ رہے گا۔ میں نے وہ دعائیں پڑھ لی ہیں، اب یہ کشتی نہیں ڈوب سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ بتاتی ہے وہ ہچکونے کھاتا ہوا جہاز، وہ ڈوبنے والی کشتی جس کے لیے اعلان کر چکا تھا پائلٹ کہ اپنے اپنے کفن کی تیاری کر لو، تاریخ بتاتی ہے، وہاں کے مسافر بتاتے ہیں کہ وہ جہاز ڈوبنے سے بچ گیا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے آ گئے بکری مار کی نماز پڑھنا چھوڑ دیں، داڑھی رکھنے سے کچھ مصیبت آ گئی تو وہ کرنا چھوڑ دیں، میلاد منائے تھے ہمارے یہاں بڑی پریشانی آ گئی ہم میلاد کرنا چھوڑ دیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو مانا کس چیز کے لیے ہے؟ ہم نے اعلیٰ حضرت سے نعرہ کس بات کا لگایا ہے؟ اسی بات کا تو لگایا نعرہ ہم نے اعلیٰ حضرت کا۔ تو اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے جو ہمارے ایمان اور عقیدے کو بہت پختہ اور مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت مطالعہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔